یہی آپ کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک حسن ہے اور یہ اس کی کامیابیاں ہیں کہ اس سے پہلے یو این کے لوگ آ چکے ہیں، ایک وزٹ کر چکے ہیں، ابھی یو این کے پریزیڈنٹ پھر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی دنوں میں یہ جب سے یہ انڈیا نے ابھی 5 اگست آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم اس موقع پہ خصوصی پروگرام کریں گے کشمیریوں کے حق میں، 1 سال پورا ہونے والا ہے اس ظلم کے بازار میں، اور یہ جو انہوں نے جیل بنا دی ہے اس کو۔ لیکن اس سال کے دوران پاکستان کی اچیومنٹس آپ دیکھ لیجئے کہ یورپی یونین میں ڈسکس ہوتا ہے، سلامتی کونسل میں ڈسکس ہوتا ہے، سلامتی کونسل میں عمران خان کی ایک دھواں دھار تقریر ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان کے اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے، اور پاکستان نے ایک نئی اسٹریٹجی جو ایمرجنگ اسٹریٹجی دی ہے کہ اس نے وار سے، ایک جنگ سے، ایک حملے سے گریز کرتے ہوئے ایک سفارتی سطح پہ ایک کام شروع کیا ہے، اور جس کے بڑے اچھے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ نے اپنے مختلف ہم منصب لوگوں سے ٹیلی فون پہ اس معاملے کو اٹھایا، ہمارے ایمبیسڈرز نے، ہماری مختلف ایمبیسیوں نے اس پہ اپنے سطح پہ کام کیا، تو دنیا کو آہستہ آہستہ یہ باور ہم کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، اور کشمیر کے اوپر اس نے جو ایک بے جا دھونس دھاندلی جما رکھی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور ابھی سال ہونے کو ہے، وہ لوگ وہاں تمام بنیادی حقوق سے محروم ہیں، کرفیو کا عالم ہے، کاروبار بند ہیں، روزی روٹی بند ہے، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، اور انسان جو ہے وہ بنیادی ضروریات زندگی سے جو ہے نہیں پوری ان کی ہو رہی، دودھ، پانی، روٹی، خوراک، دوائیاں، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ ایسی خوفناک صورتحال میں وہ لوگ جی رہے ہیں، اور دنیا کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو جب یہ صاحب آئیں گے تو یقیناً اس کا ایک فائدہ ہوگا۔ ایک اور کام جو کیا ہے ابھی آج میں، اس میں آپ کے ہمارے ادھر پاکستان نے، کہ غیر ملکی جرنلسٹ جو پاکستان میں مقیم ہیں انہیں ایل او سی کا دورہ کروایا ہے، اور ان کو بتایا ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا ایک منظر کہ جہاں سے وہ ایک چوٹی پہ کھڑے ہیں اور ان کو وہاں سے دکھا رہے ہیں کہ اس سے اتنے کلومیٹر آگے یہ والا ایریا، تو یہ ہمت کر سکتا ہے والا، انڈیا ہمت کرے والا، انڈیا جو جیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے مقبوضہ کشمیر میں، جو اس نے ظلم و ستم سے ایک زمین کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم دورہ کراتے ہیں، ہمارے آزاد کشمیر میں آئیے، پورے کشمیر کا، دنیا کے جس صحافی کا دل ہے آئے، دورہ کرے، آزادی سے دورہ کرنا چاہتا ہے خود کرے، ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم کریں، وہاں جا کے ہم دیکھ لیں، ہمارے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اور پھر آج جو ایل او سی پہ جرنلسٹوں کو لے گئے، بھائی یہ انڈیا آ جائے، انڈیا لے کے جائے، نظرہ دکھائے۔ ہمارے تو انہوں نے بالا کوٹ کیا، ہم نے صحافیوں کو دکھا دیا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ 2 درخت گرے پڑے ہیں، آپریشن جو کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بہانہ بنایا اس نے، بڑا چاں کی انڈیا نے، اور ہم تو ہر چیز کھلے عام کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ریئل پکچر ہے بھارت کا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا جو وہ میڈیا ہے، مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کا وہ میڈیا ہے، عجیب جنگجو قسم کا وہ میڈیا ہے۔ آپ ہمت ہے تو آپ چلے جائیے، آپ لوگوں کو لے جائیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، عالمی مبصرین کے لیے۔ عالمی مبصرین نے کوشش کی تو ایک آدھ نے بڑی مشکل سے جہاں وہاں ایکسیس کی، اور وہاں سے جب واپس جا کے اس نے جو رپورٹس دی ہیں اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ آپ نہ عالمی مبصرین کو جانے دے رہے ہیں، نہ سلامتی کونسل کے لوگوں کو جانے دے رہے ہیں، نہ آزاد وزٹ کسی کو کرنے دے رہے ہیں، نہ آزاد دنیا کے کسی بندے کو جانے دے رہے ہیں، نہ میڈیا کو جانے دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ نہیں جانے دے رہے کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ کیا دکھائیں کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم نے اس ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ہم نے یہ قتل عام کیا ہوا ہے، ہم نے یہ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بیلٹ گنوں کے ذریعے قتل عام کی تعداد اور وہ فگرز کی جو اتنا خوفناک فگر جتنا بڑھ چکا ہے، تو وہ ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بتانے کو سب کچھ ہے، اس لیے کہ ہم مظلوموں کے حقیقی علمبردار ہیں، مظلوموں کی حقیقی آواز ہیں، اور یہ آپ نے کہا کہ ان کا دورہ یقیناً اس آواز کو اٹھانے میں اور کارآمد ثابت